خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 5ویں باب کی پہلی 11 آیات ہم سنیں۔ ایک دن یسوع جب جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ یسوع نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے پانی میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے شرکا کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسی بھر دی کہ وہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ اس ماہی گیری کے سبب جو انہوں نے کی تھی، وہ اور سب ساتھی نہایت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، آج سے تو آدم گیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ سب مل کے میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ سارا گرجا گائے گا جی۔ جی ہاں، یہ وہ خوبصورت دعوت تھی جو خداوند یسوع مسیح نے آج انجیل مقدس میں گلیل کی جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے پہلے 4 شاگردوں کو دی تھی، جن میں سب سے آگے شمعون، جس کا نام بعد میں پطرس رکھا، کیفا رکھا، اس کا بھائی اندریاس، یعقوب اور یوحنا زبدی کے بیٹے،
دعوت کیا تھی؟ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع کے بیشتر شاگرد یہ مچھیرے تھے، ماہی گیری کیا کرتے تھے، مچھلی پکڑا کرتے تھے، اور گلیل کے جھیل کے کنارے کنارے بے شمار گاؤں اور بستیاں آباد تھیں، اور انہیں بستیوں سے اکثر شاگردوں کا تعلق تھا، اور یہ اپنے باپ دادا سے اسی پیشے سے منسلک تھے۔ اور خدا یسوع مسیح جب آج یہ عظیم معجزہ کرتا ہے ان پہلے رسولوں کے سامنے، جب یسوع نے کہا کہ گہرے میں ڈالو، اور اس سے پہلے پترس شمعون بتا چکا تھا کہ اے خداوند، ہم نے ساری رات محنت کی ہے لیکن کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی تیرے کہنے پر اب دن کے اجالے میں جال ڈالوں گا، اب سورج کی روشنی میں جال ڈالوں گا۔ مچھلی پکڑنے کا وقت ہم جانتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، جب اندھیرا ہے، سکون ہے اور روشنی نہیں ہے۔ مچھلی اس وقت پانی کی سطح پر آ جاتی ہے، اور یہ مناسب اور یقینی وقت ہے مچھلی پکڑنے کا، ماہی گیری کرنے کا۔ اس لیے پترس چونکہ یہ ماہر ماہی گیر تھا، ایک ماہر ہنرمند ماہی گیر تھا، اور اپنے باپ دادا کے پیشے سے ہی منسلک تھا، اس لیے اس نے کہا کہ ساری رات ہم نے جال ڈالا، کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن چل تو کہتا ہے اب دن ہے، روشنی ہے، دن کا اجالا ہے، دوپہر لگی ہوئی ہے، حالانکہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی مچھلی ہاتھ آئے، لیکن چونکہ تو نے کہا ہے تو میں جال ڈالوں گا۔ اور جیسے ہی جال پھینکا گیا اور ایک بڑا گول مچھلیوں کا گھیر لیا گیا۔ عزیزوں، یسوع کے کہے میں برکت ہے، یسوع کے کہنے میں برکت ہے، اور یسوع کے ماننے میں برکت ہے۔ یسوع جب کہتا ہے اور جب سننے والا اس کو مان کر قبول کر لیتا ہے تو پھر معجزہ ہوتا ہے، پھر برکت جاری ہوتی ہے، پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اگر ناممکن بھی ہو تو وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن نہ تھا کہ دوپہر کے اجالے میں شکار ہوتا، دوپہر کے روشنی میں شکار ہوتا، لیکن جب یسوع نے کہا ہے تو ضرور خدا اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، یہ جو یسوع کا کہا ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کانے گلیل کا معجزہ بھی۔ مقدسہ مریم نے کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، اور جو کچھ یسوع نے کہا وہ کیا گیا تو معجزہ ہو گیا۔ عزیزو، جو یسوع کہتا ہے کرنے کے لیے کہتا ہے، جب مومن ایماندار یسوع کو ماننے والا، یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنے والا اس پیغام کو قبول کر کے عمل میں لاتا ہے تو خدا زندگی بدل دیتا ہے، خدا برکت دے دیتا ہے، اور خدا اپنا آپ اس کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے عزیزو، صرف کلام کو سننا نہیں ہے، کلام کو قبول کر کے کلام پر عمل کرنا ہے، پھر برکت جو ہے یہ جاری ہوتی ہے، پھر خدا کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، آج کا یہ کلام جو ہے تینوں طلاقتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ جب انسان خدا کی ذات کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو انسان کی فطرتی طور پر کیفیت، حالت کیا ہوتی ہے۔ انسان جب خدا کے سامنے حاضر ہو جائے، مثال کے طور پر یہاں سراپا خدا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آج موجود ہو جائے تو ہم سب کی فطرتی طور پر کیفیت، حالت کیا ہوگی؟ انسان کی حالت یہی ہوگی کہ اے خداوند میں گناہگار ہوں، اے خداوند میں گناہگار
اور دوسری تلاوت میں بھی ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 6 باب سے ہم نے سنی ہے۔ یہ اشعیاء نبی کی بلاہٹ کا تذکرہ ہے، اشعیاء نبی کی بلاہٹ کا ذکر ہے، اور ماحول بڑا خوبصورت بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے گھر میں اشعیاء نبی موجود ہے۔ خدا کے گھر میں ایک ایسا پرجلال اور پرفضل ماحول، اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ خدا کا ایک فرشتہ خدا کی ہیکل میں موجود ہے اور اس کے 6 پر ہیں، 6 پر۔ عزیزوں، ہم نے 2 پروں والے فرشتے سنے ہیں، 6 پروں والا فرشتہ اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 6 باب میں اشعیاء نبی کی بلاہٹ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس فرشتے کے 6 پر ہیں، جس میں لکھا ہے کہ 2 پروں سے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپتا ہے، 2 پروں سے وہ اپنے پاؤں کو ڈھانپتا ہے، اور 2 پروں سے وہ اڑتا ہے۔ چہرے کو فرشتہ کیوں ڈھانپتا ہے؟ کیونکہ فرشتہ بھی یہ خیال کرتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ فرشتہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ خدا کے چہرے کا دیدار کر سکے، اس لیے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپتا ہے۔ اپنے پاؤں کو اس لیے 2 پروں سے ڈھانپتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ میں رب الباز قدوس کے سامنے ہوں، پاکیزگی کی حالت میں، خدا جو سراپا پاکیزہ ہے اس کے سامنے حاضر ہوں، اس لیے وہ اپنے پاؤں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ فرشتے کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب خدا کے گھر میں یہ فرشتہ ہے تو پھر اشعیاء نبی کی کیا مجال؟ وہ تو انسان ہے، وہ تو کمزور ہے، وہ تو خطا کار ہے۔ فرشتے کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ خدا کے حضور، خدا کے تخت کے سامنے، رب الباز کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر سکے، پیش کر سکے۔ تو پھر اس اشعیاء نبی جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، اس کی کیسی حالت رہی ہوگی؟ جب خدا سے ہم کلام ہوتا ہے تو کہتا کہ خدا نہیں، میں ناپاک ہونٹوں والا ہوں، میں تیرے کلام کی خدمت نہیں کر سکتا، ناپاک ہونٹوں والا ہوں اور ناپاک ہونٹوں والی قوم کے درمیان رہتا ہوں۔ میری قوم بھی گناہگار ہے، میں بھی گناہگار ہوں، میرا خاندان، میرا گھرانہ، میری قوم، سارے گناہگار ہیں۔ اے خدا، ہم تیرے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ مت کہہ کہ تو ناپاک ہونٹوں والا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی فرشتہ جس کا ذکر کیا گیا، وہی خدا کے مذبح سے، خدا کے پاک الطار سے چلتے ہوئے بخور سے ایک کوئلہ، ایک انگارہ اٹھاتا ہے اور اشعیاء نبی کی زبان پر لگا کر کہتا ہے کہ جا، آج سے تیری زبان پاک ہو گئی ہے، اب تو خدا کے حضور کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ اب مت کہنا کہ اے خدا میں گناہگار ہوں، میں ناپاک ہونٹوں والا ہوں۔ پھر خدا پوچھتا ہے کہ میں کس کو بھیجوں، میں کس کو بھیجوں، کون میرے لیے جائے گا؟ تو اشعیاء نبی کہتا ہے میں حاضر ہوں، بھیج مجھے، میری ہر ایک سانس کہے میں حاضر ہوں، بھیج مجھے، میری ہر ایک سانس کہے میں حاضر ہوں، بھیج مجھے، میری ہر ایک سانس کہے۔ وہ شخص جو جس نے اقرار کر لیا میں ناپاک ہونٹوں والا ہوں، لیکن جب خدا کا فضل اس پر ہوتا ہے، خدا کا رحم اس پر ہوتا ہے، اور خدا جب چن لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، مسح کر لیتا ہے، تو پھر ہماری ناپاکی دور ہو جاتی ہے، ہماری کمزوری، ہماری خطا دور ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خدا کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ دوسری تلاوت میں پالوس رسول نے بیان کیا، پہلے بیان کرتا ہے کہ خدا کا یہ فضل ہوا ہے کہ میں اس قابل بنا ہوں
کہ خدا کی انجیل کی منادی کر سکوں، خدا کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا بیان کر سکوں۔ پھر بیان کرتا ہے پولس رسول کہ میں تمام رسولوں سے سب سے چھوٹا ہوں، سب سے ادنا ہوں، خطا کار ہوں، گویا ادھورے دنوں کا پیدا ہوا ہوں، اس لائق بھی نہیں ہوں کہ خدا کا رسول کہلاؤں، لیکن پھر بھی یہ یسوع کا فضل ہوا ہے کہ مجھ ادنا کو، مجھ ایک کمزور کو، خطا کار کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آج میں قوموں کا رسول ہوں، آج میں قوموں کے لیے یسوع کی انجیل کی بشارت کر رہا ہوں۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا رحم ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور کچھ ایسی کیفیت ہم نے آج انجیل مقدس میں دیکھی جب پطرس رسول کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ جس نے مجھے کہا ہے کہ گہرے میں ڈال اور تو بہت سارا جو ہے خدا کا فضل اور خدا کی قدرت اور خدا کا جلال دیکھے گا، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اور جب اس نے یہ معجزہ دیکھا اور اس معجزے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اس نے کہا کہ خداوند میرے سامنے سے چلا جا، میں گناہگار انسان، میں خطا کار انسان۔ عزیزو یہ کیفیت ہے انسان کی، یہ فطرتی عمل ہے کہ جب بھی خدا ہمارے روبرو آ جاتا ہے، جب بھی خدا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ اے خداوند ہم گناہگار ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، تیرے رحم کے قابل نہیں ہیں، لیکن یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا پیار ہے، یہ تیری رحمت ہے جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ عزیزو یسوع مسیح نے پطرس کو اور اس کے بھائی اندریاس کو، یعقوب اور یوحنا کو کہا کہ آج سے تم ماہی گیری نہیں بلکہ آدم گیری کرو گے۔ یہ ماہی گیریت سے عالمگیریت کا سفر ہے، یہ مچھلی پکڑنے سے انسانوں کو خدا کی بادشاہت میں شامل کرنے، شریک کرنے، دعوت دینے کا بیان ہے۔ اور یہ خوبصورت بیان کہاں پر سے ہو رہا ہے؟ کشتی پر سے۔ یاد رہے کہ کشتی ایک علامت ہے، کشتی یہ نشان ہے ابتدائی کلیسیا میں یسوع کی انجیل کی بشارت دینے کا، انجیل کے پیغام کو سنانے کا، انجیل کے پیغام کو لے جانے کا۔ یسوع مسیح کشتی میں کھڑا ہے، رسول کشتی میں موجود ہے، اور دعوت کیا ہو رہی ہے اور انویٹیشن کیا دیا جا رہا ہے کہ آج سے تم ماہی گیری نہیں بلکہ آدم گیریت کرو گے، آدم گیر بنو گے۔ اور عزیزو اسی لیے ابتدائی کلیسیا میں جو بوٹ ہے، کشتی جو ہے، یہ رسولوں کی بشارت کی علامت ہے۔ کشتی پر بیٹھ کر وہ ہر جگہ پہنچے، دور دراز ملکوں تک پہنچے اور خدا کی انجیل کی بشارت دی اور انجیل کا پیغام ہر کسی تک پہنچایا۔ عزیزو خدا ہمیں اس قابل بناتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، لیکن خدا ہم کمزوروں کو چن لیتا ہے، ہم خطا کاروں کو چن لیتا ہے۔ اس لیے جب آپ خدا کے نام پر، یسوع المسیح پاک تثلیث کے نام پر بپتسمہ پا لیتے ہیں اور استقام کے ساکرمنٹ سے مخصوص کیے جاتے ہیں، یسوع کے پاک بدن اور خون کی شراکت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ سب جو ہیں یسوع کی بشارت دینے کے لیے بلائے جاتے ہیں اور آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ یسوع کی انجیل کا پرچار کریں۔ اس لیے کبھی مت کہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ یہ عاجزی کا عمل ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ قبول کرنا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اسی پر کھڑے رہنا اور اسی پر اکتفا کرنا اور یہی ٹھہرے رہنا، یہ کلام مقدس کی مخالفت ہے۔ ٹھیک ہے اپنا اقرار کرنا کہ کمزور ہے، خطا کار ہے، اس قابل نہیں ہے، لیکن خدا کے فضل کا انتظار ضرور کرنا ہے، خدا کے فضل کو ضرور مانگنا ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بنا دے، وہ ہمیں اس قابل کر دے
गवाह बन सके, खुदा की अंजील के मुबश्शिर बन सके। अजीजों, खुदा की अंजील की गवाही देना हम सबका काम है। हम सब ही खुदा के रसूल होने के लिए, खुदा के शागिर्द होने के लिए, खुदा के प्यारे बेटे और बेटियां बनने के लिए बुलाए गए हैं। आज खुदा से दुआ करें कि ये कलाम हम सबको भी ताकत और कुव्वत दे। हमारी कमजोरियों, खताओं, गुनाहों के बावजूद भी खुदा हमें ये फजल बख्शे कि हम अपनी जिंदगी से, अपनी नेक जिंदगी से, अच्छे अखलाक से, अच्छे चाल चलन से, अपने दुरुस्त चाल चलन से यीशु की अंजील की गवाही दे सके और उसकी बशारत को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।